اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو مبعوث کیا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر، ایک صفت ہے آپ کی شاہد۔ دوسری ومبشرن، آپ کو مبشر بنایا ہے، بشارت دینے والا بنایا ہے، ونذیرن، آپ کو نذیر بنایا ہے، لوگوں کو ڈرانے والا، آگاہ کر دینے والا، باخبر کر دینے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا اسی کے حکم سے بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور روشن کر دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غور کریں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت ہے شاہد۔ شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا یا گواہی دینے والا۔ شہادت گواہی دینا، شاہد گواہی دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے تھے، لوگوں کے سامنے گواہی اور شہادت دینے آئے تھے۔ کس بات کی؟ کہ خدا ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کا دین برحق ہے، اس کی یہ لائی ہوئی کتاب، اس کی بھیجی ہوئی یہ کتاب برحق ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس بات کی گواہی دینے آئے تھے۔ آپ نے یہ گواہی لوگوں کے سامنے پیش کی۔ پھر دوسری آپ کی گواہی یہ ہوگی کہ امت کے جو اعمال ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو، ہر دوشنبے کو، اس کی بھی گواہی آپ دیں گے قیامت کے دن، یہ میری امت کے اعمال ہیں۔ اور ایک گواہی آپ کی قیامت کے دن ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے اے خدا، اے میرے پروردگار، میں نے پہنچایا تھا۔ ان کی قوم کہے گی نہیں نہیں، ہمارے پاس انہوں نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ان تک اپنا اللہ کا پیغام سناتے رہے، پھر بھی وہ قوم انکار کر دے گی۔ تب حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، چونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، عدل ہے، یوں ہی نہیں ہے، وہاں لوگوں کو دکھائیں گے کہ میں عدل قائم کر رہا ہوں، میں انصاف سے کام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت نوح سے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت نوح سے آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تب حضرت نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس امت کو، امت محمدیہ کو پیش کریں گے، ہمیں اور آپ کو پیش کریں گے کہ یہ امت میری گواہ ہے۔ تب ان کی قوم کہے گی یہ گواہی کیسے دے سکتی ہے، یہ تو ہم سے بہت بعد میں آئے۔ تب یہ امت کہے گی کہ ہم گواہی اس لیے دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بات قرآن میں پڑھی ہے، ہم یہ بات قرآن سے جانتے ہیں، ہم یہ بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جانتے ہیں، اس لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس امت کی سچائی کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سچائی کی گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، غور فرمائیں۔ نمبر 1، یہ کتنے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ حضرت نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے ہم گواہی کے لیے پیش ہوں گے، ہم گواہی کے لیے پیش ہوں گے، یعنی ہم ان کی تصدیق کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے بطور گواہ کھڑے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اعزاز ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے ملے گا؟ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم کل اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کریں گواہی دینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اسی طرح
رہے، تو کیا ہم اس لائق ہیں؟ ہم غور کریں ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ اور بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوگی کہ ہماری سچائی کی گواہی دینے کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، غور کریں آپ، امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، کہیں گے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں۔ غور کریں آپ، کیا ہم اس کے لائق ہیں؟ ہمارا جو رویہ، ہم یہاں دنیا میں اتنی جھوٹ بولنے لگے ہیں، کیا ہم نے یہاں سچائی اپنائی ہے؟ کیا ایسے جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے کریں گے نبی کی تصدیق کے لیے، اور پھر نبی ہماری تصدیق کریں گے؟ غور کرنے کی بات ہے یہ سچائی۔ اس لیے یہ سوچ کے رکھنا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں نبی کی سچائی کی گواہی دینا ہے، اور ہماری سچائی کی گواہی امام الانبیاء دیں گے۔ اس لیے لوگوں سچے بنو، بچوں کو سکھاؤ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں یہ امت سچ کہہ رہی ہے، یہ گواہی۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین صفت شاہد، یعنی آپ شہادت دینے والے، گواہی دینے والے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس صفت، یعنی یہ بھی تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہم بھی گواہی دینے والے بنے۔ نمبر ایک، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی کی گواہی دیں، جس طرح مؤذن گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی طرح ہم گواہی دینے والے بنے۔ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، اس کی گواہی دینے والا بنیے۔ دوسری صفت، وَمُبَشِّرًا، اب جو لوگ اس نبی کی اس گواہی کو قبول کر لیں، نبی کو حکم ہے کہ انہیں آپ بشارت سنا دیں، انہیں خوشخبری سنا دیں، اس دنیا میں سرخروئی کی، آخرت میں جنت کی، خدا کے دیدار کی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے ہیں آپ۔ یہ صفت میرے اور آپ کے لیے بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم بھی لوگوں پر گواہی پیش کریں اور پھر لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ اے لوگوں اگر ایمان لے آؤ گے، اے لوگوں اگر نیک اعمال کرو گے، اپنے رب کو راضی کرو گے، تو پھر یہ نعمتیں ہیں جو تمہاری منتظر ہیں۔ تیسری صفت ہے وَنَذِيرًا، آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے تھے، باخبر کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے کہ اگر تم روگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، خدا کے ساتھ بغاوت کرو گے، خدا کا انکار کرو گے، تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے خدا کا غضب ہے، خدا کا عذاب اس دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ہے، ہمیشہ ہمیش کے جیون میں تمہیں اللہ کا عذاب ملے گا۔ یہ نبی مکمل 23 سالوں تک کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، ڈراتے رہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اسوہ ہے، ہم بھی کریں، اٹھیں، لوگوں کو بتائیں کہ تم جس گناہ میں مبتلا ہو، جس شرک میں، جس کفر میں، جس ظلم میں، جس سرکشی میں مبتلا ہو، اگر اسی میں رہے، تم باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب تم پر اس دھرتی پر بھی آئے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ چوتھی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعی الی اللہ بنا کر، اللہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں اسی کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں تک لوگوں کو دعوت دی، کبھی قبیلے کو، کبھی فرد کو، کبھی جماعت کو، کبھی خاندانوں کو، کبھی قوموں کو دعوت دی آپ نے۔ اس حد تک دعوت دی آپ نے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو گواہ بنایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلغت وادیت الامانۃ یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔
تب اللہ کے رسول نے اللہ کو بھی گواہ بنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ ہے۔ آپ آئے اسی لیے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آپ نے یہ کام کیا۔ ہم اور آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کیا ہم بھی داعی الی اللہ ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ رسول نے تو اس حد تک دعوت دی تھی کہ لوگوں سے گواہی لی۔ کیا ہم نے کسی بستی کو، کسی خاندان کو، کسی ملک کو، کسی علاقے کو اس حد تک اللہ کی طرف بلایا، اس حد تک اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ہم بھی گواہی لے لیں کہ اے لوگوں گواہ رہنا، ہم نے اللہ کا پیغام، رب کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھیں، جن اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے پہنچائیں، جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ نبی کی سنت ہے، سنت مقصودہ ہے، یہ ہم پر فریضہ عائد ہے۔ آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پانچویں صفت یہ ہے کہ آپ روشن کر دینے والے چراغ ہیں۔ یعنی آپ جب اس دھرتی پر آئے تو پوری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، آپ آئے تو یہ دنیا روشن ہو گئی۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کو راستہ نہیں سوچتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا۔ آپ نے آ کر لوگوں کے سامنے روشن کر دیا کہ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے گمراہی، یہ ہے جنت کا راستہ اور یہ ہے جہنم کا راستہ، یہ ہے حرام، یہ ہے حلال، یہ ہے جائز اور یہ ہے ناجائز، یہ ہے حق اور یہ ہے باطل۔ آپ نے واضح کر دیا، اب کسی کو یہ کہنے کا حق باقی نہیں رہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے یہ 23 سالوں میں پورے جزیرۃ العرب میں کیا، اور پھر جاتے جاتے صحابہ کو یہ پیغام دے دیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں سن لو، جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک، یعنی جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے وہاں سے جو سفر شروع کیا ہے اس دعوت کا، اس تبلیغ کا، پھر وہ پوری دنیا میں پہنچے ہیں اور پوری دنیا تک اللہ کے کلمے کو پہنچایا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی طرح روشن چراغ بنیں، جہاں رہیں لوگوں میں روشنی پھیلائیں، جہاں رہیں وہاں اندھیرے دور کریں، جہاں رہیں وہاں سچائی کی تبلیغ کریں، جہاں رہیں وہ حق کے ساتھ حق کا بول بالا کریں، جہاں رہیں وہاں حرام کو ختم کریں، حلال کو لے آئیں، جائز و ناجائز لوگوں کو بتائیں، وہاں علم پھیلائیں، وہاں شریعت پھیلائیں، وہاں دین پھیلائیں۔ یہ آج تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ المختصر یہ پانچوں صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ اس دھرتی پر انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور آپ نے یہ کیا۔ ہم اور آپ بھی رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد حیات بھی یہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے رہنما بن جائیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جائیں۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اب جو لوگ ایمان لے آئیں، جو لوگ مان لیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے انعامات ان کے منتظر ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور جو لوگ انکار کر دیں اور منافقت اختیار کریں، جیسا کہ مکہ اور مدینہ میں لوگ تھے، جو لوگ منافق ہو جائیں یا کافر ہو جائیں، انکار کرنے والے ہو جائیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ اس مشن کو چھوڑ دیجئے، اس کام کو چھوڑ دیجئے، اس کام کو نہ کیجئے، تو رسول کو کہا جا رہا ہے آپ ان کی اتباع نہ کیجئے، ان کی پیروی نہ کیجئے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اگر یہ آپ کو تکلیف بھی دے تو یہ چھوڑ دیجئے، ان کی تکلیفوں کو اگنور کریے، اگنور کریے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکوں کو چھوڑ دیجئے، اعراض کریے، اگنور کریے انہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ ہی آپ کا نگہبان ہوگا،
اللہ، چونکہ آپ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، آپ اللہ کے کام کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مشن کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے وکیل، بطور کارساز، یعنی آپ کا ہر کام اللہ ہی بنائے گا، اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد چاہیے آپ کی مدد کے لیے، ہرگز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوا ہے، اور یہ اس لیے بیان ہوا ہے کہ ہم اور آپ اسے اپنائیں اور اسے اپنی زندگی کا زیور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنے اوپر بھروسہ عطا فرما دیجئے، اپنے سے لگاؤ عطا فرما دیجئے۔ مولا اپنا صحیح ایمان نصیب فرما دیجئے، مولا اپنا توکل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جو لوگ پریشان ہیں انہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے گھر والے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً میرے والد محترم کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ مولا پوری امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔